یہاں پہ ہسٹری بتا رہی ہے کہ امام کے انڈورسمنٹ کتنی ضروری ہوتی ہے. تو وہ کاؤنٹر میں کیا کرتا ہے یزید, وہ امام کی اور امام کو اور امام کی فیملی کو قتل کر دیتا ہے. جہاں جہاں نبی پاک علیہ السلام نے وسیع کی ٹرم مولا علی کے لیے یوز کیا, وہاں سنی ٹیکسچر میں اس چیز کو بغض میں آ کے, ناٹ بغض علی اور بغض اہل بیت بٹ بغض شیعان علی میں آ کے وہ اپنے ٹیکسٹ میں سے اس کو اریز کر دیتے. جبکہ پہلی خلافت کو 6 مہینے کوسچن جتنا کرنا تھا کر لیا مولا علی نے. اس کے بعد مولا علی نے جب پہلی خلافت کو انڈورس کر دیا تو اس کے بعد کسی مولا علی کے شیعان کو یہ پاس یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس کو کوسچن کرے, کیونکہ مولا علی نے اس کے بعد جب تلوار نیام میں ڈال دی, جب تلوار نہیں نکالی اس جنگ کے لیے اور ان کا ہاتھ تھام لیا, ان کے ساتھ جنگوں میں بھی لڑے, ان کے ساتھ کھڑے رہے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ڈیفنس میں جب بلوائی ان کو قتل کرنے آ رہے تھے, تو مولا علی نے اپنے ہی بیٹے تعینات کیے تھے, حسن اور حسین علیہ السلام. مولا علی کی تلوار جس چیز پہ نہیں نکلی تو اس چیز پہ آپ لوگوں کی زبانوں کی تلواریں بھی نہیں نکلنی چاہیے, ورنہ مولا علی کی سنت پہ نہیں ہے. کانسیپٹ آف وسیع of the prophet is only related to مولا علی. سیدھی سی بات ہے. جو قرآن کی آیت بھی یہ کہتی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور اولي الامر کی اطاعت کرو. ابا صالح التماس دعا ہر کجا. What is the difference between امام, خلیفہ and وسیع, اور ان کی اتھارٹیز کیا کیا ہوتی ہیں؟ یہ خلیفہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ خلیفہ ہے جو آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب تخلیق کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عرش پہ کہا کہ میں اپنا خلیفہ بنا کے اتاروں. So we by birth are the representatives of the Lord Almighty. یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں سب کو, میری باتیں پھر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ہم ایمبیسڈرز ٹو دا لارڈ ہیں. یہ شرف ہم کو پیدائشی طور پہ بخش دیا گیا ہے, جس کو ہم ایوری ڈے زندہ رہ کے ڈسگریس کرتے ہیں, ڈیگریڈ کرتے ہیں, ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں. ہم کہیں سے بھی اللہ کے ایمبیسڈر بننے کے قابل نہیں. ہمارے اندر وہ اوصاف ہی نہیں ایگزسٹ کرتے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بن کے سامنے آئیں. ایک وہ خلیفہ ہوتا ہے, ایک خلیفہ ریاست کا ہوتا ہے. اب مجھے نہیں پتا آپ کس خلیفہ کی بات کریں, لیکن جس کانٹیکس میں آپ کہیں نا خلیفہ, امام اور وسیع, نبوت اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اتارتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی کو نبی نہیں بنا سکتا. امامت اللہ تعالیٰ کے نبی اپوائنٹ کرتے ہیں. نبی اللہ تعالیٰ نے بنائے, امام نبی نے اناؤنس کیے, which also means کہ وہ اللہ تعالیٰ نے indirectly through the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کیے. اور خلیفہ شورا نے اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے جو ریاست کا ہوتا ہے. یہ میں آپ کو دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں, نبوت ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتاری, نبی نے آگے سے ٹرانسفرنس آف امامت, نبی نے ریکگنائز کی کہ امام کون ہے میرا, اور خلیفہ شورا نے بنانا ہوتا ہے اور امامت نے اس کو انڈورس کرنا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ امامت میرے کاغذوں میں according to my knowledge whatsoever that I have learned all my life, میں کسی اور کی بات نہیں کرتا, میرے کاغذوں میں امام ہی اولی الامر ہوتا ہے. امام کے پاس اس چیز کے اختیار ہوتے ہیں جو خلیفہ بھی جس سے انڈورسمنٹ لیتا ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, آپ ہسٹری دیکھیں گے. پہلے خلیفہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جن کو ایز خلیفہ ریکگنائز کیا گیا. ان کی ریکگنیشن میں کنٹروورشل ایشوز جنریٹ ہو گئے تھے. جب کنٹروورسیز جنریٹ ہوئیں تو until 6 months of his خلافت the controversies remained and he comes to the imam of that time, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ comes to the imam of that time who was مولا علی, اور ان سے آ کے انڈورسمنٹ لی انہوں نے خلافت کی. and then once مولا علی endorsed the خلافت he became a part of the government structure. آپ نے بات سمجھنی ہے میری. پہلے امام مولا علی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کو after 6 months انڈورس کیا تھا. اس سے پہلے تک انڈورس نہیں کیا تھا because there were a huge set of controversies which were going on. یہ اب آپ کو میں کسی دن اسی ٹاپک پہ ڈسکشن کریں گے تو بتاؤں گا کہ جس وقت خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی تھی تو ایوری ون, جو 1.25 لاکھ صحابی غدیر خم کے مقام پہ اکٹھے تھے, وہ کنفیوز تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے مولا علی کو خلیفہ ماننا ہے یا ان کو خلیفہ ماننا ہے. So they used to go to the home, the house of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, where بی بی فاطمہ تو زہرا علیہ السلام موجود تھیں, مولا علی موجود تھے, ابن عباس موجود تھے, یہ سارے اہل بیت کی فیملی موجود تھی. وہ روز رش ہوتا تھا ان کے گھر میں, وہ آ کے ان سے پوچھتے تھے کہ what to do, ابھی کرنا کیا ہے. یہ وہی ٹائم تھے جہاں پہ سب سے میجر کنٹروورسیز کھڑی ہوئی تھیں, جس میں وہ فدق کا بھی ایشو ہے, اور فدق کے علاوہ جو زمینیں تھیں ان کا ایشو تھا. یہ باقاعدہ ایک کورٹ میٹر بن گیا تھا. اس کے بعد لوگ اکٹھے ہوتے تھے باقاعدہ اس چیز پہ کہ ہم ایکسیپٹنس ہی نہیں دے رہے, بیعت ہی نہیں ہو رہی تھی ابوبکر صدیق کی. پھر اسی دوران بی بی فاطمہ کا وصال ہو جاتا ہے, اور اس کے that's 2-3 months later of the نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 2-3 ماہ کے بعد, اور اس کے 6 ماہ کے بعد certain report سے even up to 6 months بی بی فاطمہ کا وصال جو ہے وہ 6 ماہ کے بعد. اس کے بعد کہیں جا کے 6 ماہ کے بعد یہ معاملات سیٹل ہوتے ہیں, اور حضرت علی جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کو انڈورس کرتے ہیں as the first imam because that is his duty. پھر
سیکنڈ خلافت کو بھی مولا علی انڈورس کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پھر تھرڈ خلافت کو بھی مولا علی انڈورس کرتے ہیں تو خلافت برقرار رہتی ہے. پھر فورتھ ٹائم پہ جب he is forced into خلافت because he at that time he did not even want that خلافت کیونکہ معاملات بہت بگڑ چکے تھے امت کے. Are you there ربا؟ Yes, yes. تو اتنے معاملات بگڑ گئے تھے کہ مولا علی نے کہا کہ یہ خلافت جو ہے اس ٹائم بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ امت آپس میں لڑے گی. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم اتنے معاملات خراب ہوئے کہ مولا علی کو مرڈر کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا. اینڈ دین کمس حضرت امام حسن ایز دا ففتھ اینڈ دا فائنل خلفائے راشدین، اس میں وہ خلیفہ بنے. اور اس ٹائم بھی انہوں نے کہا کہ اب میں حکومت کو ڈیوائز کرتا ہوں بیکاز آئی ایم دی امام، سو ہی واز دی اونلی اتھارٹی ٹو ڈیوائز دی گورنمنٹ. وہ ڈیوائز کر کے جب معاویہ بن سفیان کو حکومت دیتے ہیں تو اس وقت وہ ایک کنڈیشنل کانٹریکٹ کے ساتھ دیتے ہیں کہ آپ یہ کانٹریکٹ کی ٹرمز مینٹین کریں گے تو آپ حکومت ضرور چلائیں، لیکن یہ خلافت کا کانسیپٹ اب یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. اب آپ حکومت کو کوئی بھی رنگ دے کے اس حکومت کو چلائیں گے، لیکن یہ 12 نکاتی جو کانٹریکٹ ہے اس کو بریچ مت کیجیے گا. 20 years then he serves. During that, Hazrat Imam Hassan is also murdered, and then the leftover Imam, the third Imam is left, which is Hazrat Imam Hussain alayhi salam. وہ پھر ان کے بیٹے کی حکومت کو آ کے انڈورس کرنا بند کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں Hazrat Imam, I cannot endorse your government anymore because you breached the contract that my brother had signed with you. اب یہاں پہ ہسٹری بتا رہی ہے کہ امام کے انڈورسمنٹ کتنی ضروری ہوتی ہے. تو وہ کاؤنٹر میں کیا کرتا ہے یزید، وہ امام کی اور امام کو اور امام کی فیملی کو قتل کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم اس کانسیپٹ سے دور ہو جائیں، اپنی مرضی کی حکومتیں تبھی چلا سکتے ہیں جب ہم امام کو ہی مار دیں، ہم اماموں کے بچے تک مار دیں تاکہ کوئی بچے ہی نہ جو ہماری حکومت کو انڈورس نہ کر سکے. اور اسی لیے شیعہ سنی دونوں کتب میں یہ چیز لکھی ہے کہ جب فائنل امام آئیں گے وہ آ کے دوبارہ سے ری انسٹیٹ کریں گے، اور وہ نہ صرف حکومت کو ری انسٹیٹ کریں گے بلکہ وہ اسلام کو بھی ری انسٹیٹ کریں گے. جو میں بار بار کہہ رہا ہوں اسلام کی عمارت دوبارہ کھڑی کی جائے، وہ دوبارہ سے ری انسٹیٹ کریں گے. اس ٹائم عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوں گے، تو امام جو ہے وہ ہمارے امام مہدی ہی ہوں گے کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فائنل ورژن آف ریلیجن کو لے کے چلنا ہے. انہوں نے دین اب مکمل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے. فرام پاسٹ ہی کمز انٹو دی فیوچر. سو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ول فرسٹ انڈورس دی امام آف دا ٹائم اور پھر آگے سے معاملات چلیں گے. سو امام کا کانسیپٹ پیرلل کانسیپٹ ہے، خلیفہ کا کانسیپٹ اس کے ساتھ شورا اور امامت کے انڈورسمنٹ سے چلتا ہے، اور نبوت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. پیچھے رہ گیا آپ کے سوال میں وسیع. جی. اچھا، وسیع ٹرم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے یوز کی ہے، اور چونکہ یہ کنٹروورشل ٹرم بن گئی شیعہ سنی مسائل کی وجہ سے، کیونکہ نہ میں اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہوں نہ سنی کہتا ہوں، اس لیے میں ایک تھرڈ پرسن بن کے آپ کو دونوں کی حقائق کی بیان کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ جو میری تحقیق کے مطابق جو مجھے چیزیں ملتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اہل تشیع کی کتب میں اور اہل سنت کی کتب میں اصل میں یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی یہ کہ یہ وہ چھاپنے دیتے چلنے دیتے، لیکن جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیع کی ٹرم مولا علی کے لیے یوز کی ہے وہاں سنی ٹیکسچر میں اس چیز کو بغض میں آ کے، ناٹ بغض علی اور بغض اہل بیت بٹ بغض شیعان علی میں آ کے وہ اپنے ٹیکسٹ میں سے اس کو اریز کر دیتے ہیں، یعنی وہ چھپا دیتے ہیں. جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو اپنا وسیع کہا ہے وہاں یہ اس کو اس لیے اریز کرتے ہیں کہ کہیں کوئی کنٹروورسی ایسی جنریٹ نہ ہو اور وہ پہلی خلافت کو کوشچن نہ کرنا شروع کرتے. جبکہ پہلی خلافت کو 6 مہینے کوشچن جتنا کرنا تھا کر لیا مولا علی نے. اس کے بعد مولا علی نے جب پہلی خلافت کو انڈورس کر دیا تو اس کے بعد کسی مولا علی کے شیعان کو پاس یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس کو کوشچن کرے، کیونکہ مولا علی نے اس کے بعد جب تلوار نیام میں ڈال دی، جب تلوار نہیں نکالی اس جنگ کے لیے اور ان کا ہاتھ تھام لیا، ان کے ساتھ جنگوں میں بھی لڑے، ان کے ساتھ کھڑے رہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ڈیفینس میں جب بلوائی ان کو قتل کرنے آ رہے تھے تو مولا علی نے اپنے ہی بیٹے تعینات کیے تھے، حسن اور حسین علیہ السلام. تو جب مولا علی اپنے عثمان رضی اللہ عنہ کی جان بچانے کے لیے حسن اور حسین علیہ السلام کو کھڑا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے بھی مولا علی کی سنت پہ اپنے بچے کھڑے کر دینے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ڈیفینس میں جب بھی کوئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ اٹیک آئے گا، چاہے وہ فکری اٹیک کیوں نہ آئے. یہ مولا علی کی سنت ہے. تو مولا علی جب کسی چیز کو انڈورس کر دیتے ہیں تو ان کے شیعان کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے اس کو دوبارہ سے اٹھانے کا. آپ بہت سے چیزیں ہیں جو آپ کے پاس کرنے کی ہیں، پہلے مولا علی کی پوری سنت پہ اتریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس وقت امت کا اتحاد جو ہے وہ سپیریئر موسٹ چیز تھی. دین کی بقا اسی چیز میں تھی کہ امت کا اتحاد ہو. تو انہوں نے وہاں پہ بھی سیکریفائسز دیے جہاں پہ آج سب کو پتا ہے کہ جہاں جہاں سیکریفائسز ان کے دینے نہیں بھی بنتے تھے انہوں نے سیکریفائسز دیے. جہاں ان کے پاس he had every right to take over certain things he didn't take over کیونکہ وہ پرسنل چیزیں ہو جاتی ہیں. انہوں نے دین کی بقا کے لیے اور امت کو متحد کرنے کے لیے انہوں نے سیکریفائس دیا. اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ انہوں نے سیکریفائس نہیں. لیکن جب انہوں نے سیکریفائس دے دیا تو ان کے فالوورز پہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس سیکریفائس کو ریکگنائز کریں اور کہیں کہ ٹھیک ہے اگر ہمارے مولا نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے تو ہمارے پر واجب ہو گیا اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا. لیٹس کنٹینیو فرام دیئر آنورڈز. یہ نہیں کہ دوبارہ سے کسی چیز کو قریت کے ناؤز باللہ استغفر اللہ اتنی بڑی ہستیوں کے ڈیسیجنز کو آپ چیلنج کریں. یہ اہل بیت کے ڈیسیجنز کو چیلنج نہیں کر سکتے آپ. جہاں حضرت امام حسین نے تلوار اٹھائی ہے، حضرت امام حسن نے تلوار اٹھائی ہے صفین کے بدلے میں تو تلوار اٹھائی ہے، چاہے وہ سامنے معاویہ بن سفیان ہی کیوں نہ ہو. ان کے والد صاحب مولا علی بھی معاویہ بن سفیان کے سامنے تلوار اٹھا کے چلے ہیں. جہاں مولا علی نے تلوار اٹھائی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف بھی تلوار اٹھائی ہے. جمل میں وہ بالمقابل بھی آئے ہیں. جہاں جہاں تلوار اٹھانی تھی وہاں مولا علی نے اٹھائی ہے، اور جہاں تلوار انہوں نے نہیں اٹھائی
जहाँ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को उम्मुल मोमिनीन को वापस घर छोड़ के आए हैं और उनको उसके बाद उम्मुल मोमिनीन ने भी कहा कि व्हाटएवर हैपेंड शुड नॉट हैव हैपेंड, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से आगे आपने अपने बुजुर्गों की ही बात को आगे लेके चलना है। बुजुर्ग ने कह दिया कि खिलाफत 6 महीने के बाद मैं इंडोर्स कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ, तो बस फिर वो करनी है, आपके ऊपर वाजिब हो जाती है फिर उसको एक्सेप्ट करना। मौला अली की तलवार जिस चीज पे नहीं निकली, तो उस चीज पे आप लोगों की जुबानों की तलवारें भी नहीं निकलनी चाहिए, वरना आप मौला अली की सुन्नत पे नहीं है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ वसी of the prophet is only related to मौला अली, सीधी सी बात है जो, ठीक है। और ये अल्लाह ताला के नबी ने बारहा कहा है, ये खाली सुन्नी टेक्स्ट में हज़फ कर दिया जाता था, इसलिए क्योंकि बनु उमैया और इनका प्रेशर इतना था कि उस टाइम जो लिखना भी चाहता था वो नहीं लिख पाता था, क्योंकि उसको मार दिया जाता था। मौला अली के हक में कोई बात भी बोलता था तो उसको कत्ल कर। कितने बड़े, मैं नाम लेना शुरू करूं तो आप लोग हैरान होंगे कि इनके कितने बड़े फिक के जो तरतीब देने वाले हैं, जो जो इनके इमाम अरबा हैं, ये कितने इमाम इनके जो हैं कत्ल हुए हैं सिर्फ इसलिए कि मौला अली के हक में बोलते थे। तो टाइम ऐसा था कि उस टाइम बहुत सी चीजें छुपाई जाती थी, तो इसलिए छुपाना भी वाजिब था कि अगर नहीं छुपाते तो ना सिर्फ ये कि वो कत्ल होते, बल्कि उनका टेक्स्ट भी उजाड़ दिया जाता, जला दिया जाता। इसलिए उन्होंने सर्टेन चीजें हिडन तरीकों से छुपा छुपा के रखी, कुछ चीजें बायस होकर छुपाई। बहुत से मामलात है तारीख में जो इसमें, व्हेन यू गो इनटू द रिसर्च ऑफ दिस यू विल फाइंड आउट, बट टू जस्ट लेट यू नो, वसी इज द क्या कहते हैं, सक्सेसर, जो इंग्लिश में टर्म है उसकी, वो सक्सेसर ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए टर्म यूज हुई है वसी, और वो मौला अली के लिए यूज हुई है। जो सक्सेसर है वो आज भी सारी दुनिया मानती है, सुन्नी भी मानते हैं, शिया भी मानते हैं कि सक्सेसर ऑफ द प्रॉफिट मौला अली है, और सक्सेसर ऑफ मौला अली हसनैन करीमैनी है अलैहिस्सलाम। तो ये सक्सेसर जो होते हैं ये इस तरह इस वसी की चेन से चलते हैं। ये जो कहते हैं ना अली वलीउल्लाह वसी या रसूलुल्लाह, वो दुरुस्त बात करते हैं, वो कि वो अगर वसी रसूल अगर कोई है तो मौला अली है, वो अपॉइंटेड बाय द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ है। वो खाली फर्क ये है कि अहले तशय्युअ जो है वो उसको इसको पॉलिटिकल रंग देते हैं। अगर वो उसको पॉलिटिकल रंग ना दें, या अहले सुन्नत इसको पॉलिटिकल रंग ना दें, तो इस टर्म में कोई ऐसी बात नहीं है जो कोई किसी को भी कोई भी डिनाई करे। ये सब मानते हैं कि जो दरूद भेजते हैं हम नमाजों में, वो चाहे हमारे सहाबा भेजते थे, हम भेजते थे, वो दरूद इसी फैमिली को भेजते हैं। इसलिए इस फैमिली के पास ही ये इख्तियारात आते हैं, आका के जो ट्रैवल होते हैं। इसलिए इससे हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इसको तस्लीम करना चाहिए कि जो मकामात, जो दर्जात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फैमिली को दिए हैं, वो सहाबा इकराम के भी सर का ताज जो है वो अहले बैत ही है। सहाबा इकराम भी इन्हीं लोगों के ऊपर दरूद भेज के अपनी नमाजें पूरी करते हैं, अपना ईमान पूरा करते हैं। सहाबा इकराम को भी पता था कि इन लोगों की वजह से ईमान है और ईमान एग्जिस्ट करता है। ये सिर्फ उनके बाद अब वाले लोगों ने ना, बाद के लोगों ने ये अपनी दुकानें चमकाने के लिए अपने वो तीर एक दूसरे को मारने शुरू किए। असल में सबको पता है कि कौन कहाँ पे है, किसका क्या मकाम है और किसने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। कि बगैर सहाबा के भी दीन मुकम्मल नहीं हो रहा था। अल्लाह ताला ने अपने नबी को अपने कंपेनियंस दिए थे, तो ये दीन की इमारत खड़ी हुई थी। उन कंपेनियंस में वो सब शामिल हैं, और वो कंपेनियंस अल्लाह ताला के नबी के बहुत करीब है और अहले बैत के बहुत करीब रहे हैं। ये जो बाद में कंट्रोवर्सीज जनरेट करने वाले लोग हैं, इनको मौका चाहिए होता है, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। सो द वसी ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज मौला अली अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ। और इमाम ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द फैमिली ऑफ द प्रॉफिट। मौला अली से इमामत शुरू होती है और इमाम मेहदी पे जाके इमामत खत्म होती है। जो कहता है कि वो इमामत की कोई दलील नहीं है, तो वो इमाम मेहदी को हिस्ट्री में से डिलीट करके दिखाए। और हर जगह पे इमाम मेहदी क्यों कहते हैं, वो उस आलिम से खुद पूछ लेना कि तुम इमाम मेहदी को इमाम मेहदी क्यों कहते हो। अगर तुम्हें इमामत की दलील चाहिए तो तुम खुद बता दो कि इमाम मेहदी की दलील क्या है। तो ये सुन्नी टेक्सचर्स में लिखा हुआ है कि इमाम मेहदी ने आना है। और इमामत की दलील जो है गदीर क़ुम से ही खाली शुरू नहीं होती, ये बहुत पहले से शुरू हो जाती है, जब आका इस्लाम ने अपने फैमिली को डिक्लेयर कर दिया था कि ये मेरी अहले बैत है। एनीवे, सो खलीफा, इमाम और वसी का फर्क मैंने आपको बता दिया। आपने भी जो मकामात और दर्जात की बात की थी, वो सक्सेसर होता है, वसी जो होता है। Alright. Okay, जहाँ पे एक दावत-ए-जुल अशीरा, let's mention that. दावत-ए-जुल अशीरा तो डिस्कस कर दी मैंने आपसे। Yes. दावत-ए-जुल अशीरा इज व्हेन द लॉर्ड ऑलमाइटी टोल्ड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक वक्त था जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया था कि ये बात अभी छुपा के रखनी है, जो रेवलेशंस आ रही हैं ये अभी अयान नहीं करनी कि तुम दैट यू आर द नबी। फिर एक वक्त आया जब अल्लाह ताला ने ऑर्डर दे दिया कि अब अपनी फैमिली से सिर्फ अपने करीबी फैमिली को इकट्ठा करके उनको बता दो। तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इमीडिएट फैमिली को हज़रत अबू तालिब के घर में बुलाया, और उन सारे इमीडिएट बड़े सरदार ऑफ द फैमिली वर देयर, अबू लहब वाज देयर। So all these people gathered, and at that lunch is called दावत-ए-जुल अशीरा। उस दावत-ए-जुल अशीरा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी नबूवत का बताया, तो ये नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह इन सब ने उसको मजाक में उड़ाया, उसको तस्लीम नहीं किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर खड़े होकर कहा कि तुम में से कौन है मेरे साथ। ही रियली स्टूड टॉल एंड थोड़ा सा गुस्से में आ गए कि तुम में से कोई है मेरे साथ, जब मैंने तुम्हें डिक्लेयर कर दिया कि मैं नबी हूं, कौन खड़ा होगा मेरे साथ। तो उस टाइम मौला अली छोटे से थे, वेरी यंग, 7 और 8, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद क्या एज थी उनकी। वो खड़े, उन्होंने कहा मैं हूं आपके साथ। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम्स क्लोज टू हिम, और उनके कंधे पे इधर हाथ रख के, तो वो कहते हैं कि अब दिस इज वेयर द टर्म वसी कम्स फ्रॉम। जो रिटन हिस्ट्री है उसमें ये, बाय द वे, तबरी ने भी अपनी हिस्ट्री में लिखा है
کہ وہاں پہ جو ٹرمز یوز کی تھی انہوں نے ہاذا اخی، یہ مائی بردر، مائی وسی اینڈ مائی خلیفہ، یہ ٹرم یوز کی تھی مولا علی کے لیے اس ٹائم پہ. تو اس بات پہ ابو لہب ہنس پڑا تھا. ابو لہب ہنس پڑا اور ہنستے ہنستے حضرت ابو طالب کو کہتا ہے، عربی میں یہ ٹیکسچر ہے، اس میں ٹیکسٹ ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اچھا تو ابو طالب یعنی اب آپ کے احمد علیہ السلام جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی نعوذ باللہ وہ بڑی عجیب سی ٹون ہے اس کی ابو لہب کی، وہ جیسا کہ تھا تو کہ اچھا اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب اب تم اپنے اس بچے کو فالو کرو گے، کیونکہ اس کا جو عربک ہے نا کمپلیٹ، جی اس میں جہاں تک ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، میرا وصی ہے، اور تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. یہ پوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ، اور تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. اچھا بائی دا وے یہاں میں آپ کو روکوں گا، یہ جو آپ نے دعوت الشیرہ کا ذکر کیا ہے نا، اب جو بڑی تیزی بات آپ نے کر دی ہے، اچھا وہ آپ نے کر دی، اور یہ اچانک سے میرے ذہن میں آ گیا. جو ٹیکسٹ ہے نا جو میں نے پڑھا ہے، بڑا ڈھونڈنا پڑا تھا مجھے اس کو، کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں وہاں جہاں لکھا ہے وہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ کنٹروورشل ٹیکسٹ ہونے کی وجہ سے فلاں نے ادھر سے چھپا دیا، فلاں نے کور کر دیا، فلاں نے اس کے ورڈز چینج کر دیے. اصل میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ڈکلیئر کی کہ یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا وصی ہے، اس کی اطاعت کرو، وہاں پہ جو ٹرم یوز کیا نا اتیو، وہ بڑی خطرناک ٹرم ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم اولی الامر ڈسکس کرتے ہیں نا، تو میرا ذاتی کلیم ہے کہ اولی الامر صرف ہمارے امام ہیں، اور قرآن کی آیت بھی یہ کہتی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اولی الامر کون ہوتا ہے؟ وہ حکمران. اولی الامر اگر حکمران ہوتا تو قرآن میں وہ اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ نہ برابر میں ہوتا. میری بات توجہ سنیے آپ. اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اپنے محبوب کو کھڑا کیا اور اس کی اطاعت کے ساتھ اولی الامر کو کھڑا کیا، اور اولی الامر صرف اور صرف امام ہوتے ہیں. یہ میری ابھی تک کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، چاہے کوئی بھی کہیں سے ریفرنس نکالے. میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ ایک دفعہ ذوال الشیرہ کی حدیث آپ پڑھ لیں، اس میں بھی وہ اطاعت مولا علی کی کہہ رہے ہیں کہ اس کی اطاعت کرنی ہے تم نے میرے بعد. اور غدیر خم میں بھی جہاں یہ دیکھیں کتنے کوئنسیڈنٹل خوبصورتی ہے، اصل میں تو کوئنسیڈنٹل نہیں ہے، ابھی ہمارے لیے کوئنسیڈنٹل ہے کہ آپ نے سوال کیا کیا اور جواب کہاں جا رہا ہے. دا اسٹارٹ آف دین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا کر رہے ہیں دین کی. آپ نے توجہ سنی میری بات، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، سن رہے ہیں نا؟ جی جی دین کی ابتدا کہاں ہو رہی ہے؟ ذوال الشیرہ سے. اور کھڑا کون ہے ساتھ آقا کے؟ مولا علی علیہ ایز اے السلام. چائلڈ مولا علی کھڑے ہیں، ان کی عظمت کو سلام. اور جب دین مکمل کر کے ہجرت الوداع کے بعد غدیر خم پہ کھڑے ہیں آقا علیہ السلام اور کہہ رہے ہیں کہ اب میں جا رہا ہوں، تو ہاتھ کس کا پکڑ کے کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، مولا علی کا کھڑے. اور جب ان کی آخری سانسیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے وصال ہو رہا ہے، ان کا اپنے خالق حقیقی سے وصال کو جا رہے ہیں، تو سامنے کون ہے؟ مولا علی ہے. اور لہد میں اتارے جا رہے ہیں تو کس کے ہاتھ سے اتارے جا رہے ہیں؟ مولا علی کے ہاتھ سے اتارے جا رہے ہیں. یہ دین شروع ہو رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ایز این انفنٹ مولا علی ساتھ کھڑے ہیں، مولا علی علیہ لہد میں السلام. اتارے جا رہے ہیں آقا علیہ السلام، تو اور کسی کو اختیار تک نہیں ہے، وہ مولا علی کو اختیار ہے. اس کے بعد بھی میں کہوں کہ یہ آیت مجھے سمجھ نہ آئے تو پھر میری کم فہمی ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول کے بعد اگر کوئی آئے گا تو اولی الامر جو آئے گا وہ صرف وہی لوگ آئیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، جو ان کے امام ہیں، جو انہوں نے جس کا نام لے کے انہوں نے کہہ دیا کہ علی المولا. تو یہ جو ولایت مولا علی ہے جس کی اناؤنسمنٹ یہاں پہ ہوئی ہے، فقط اناؤنسمنٹ یہاں پہ ہوئی ہے، اس کی ڈیکلیریشن اللہ تعالیٰ نے کہاں کب کر دی ہے یہ تو رب جانتا ہے. تو یہ جو اولی الامر کا کانسیپٹ ہے نا، اور یہ دعوت ذوال الشیرہ کا کانسیپٹ جو ہے نا، یہ ساتھ پیرلل میں ہے، اور یہی اولی الامر ہیں جو آگے چل کے مہدی الاسلام کی صورت میں آئیں گے. اسی لیے اس کو غزوہ ہند کہیں گے، کیونکہ غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کربلا میں بھی موجود تھے. یہ حدیث سے ثابت ہے کہ میں خواب میں دیکھا ہے صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ام سلمہ ہماری ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے وہ خون اکٹھا کر رہے ہیں حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا، تو اگر وہ اس کربلا میں اس جگہ موجود ہیں تو میرے لیے وہ کربلا غزوہ ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی وہ غزوہ ہوتا ہے تو اگر وہ غزوہ کربلا میں آ سکتے ہیں آقا علیہ السلام اپنے بچوں کے کی بے دردی سے قتل ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے، تو وہ غزوہ ہند میں بھی انشاءاللہ کسی نہ کسی صورت میں نبی پاک علیہ وسلم کا دیدار لوگوں کو ہو جائے گا جو اس وقت موجود ہوں گے، کیونکہ وہ اپنی فیملی کے جنگ میں ضرور انشاءاللہ کسی نہ کسی صورت میں پائے جائیں گے. یہ میرا ذاتی ماننا ہے، اس میں کسی اور کوئی بات نہیں ہے. اینی وے، بس آپ جب فیملی آف دا پروفٹ اور پروفٹ کی بات کرتی ہیں تو میرا ذرا دماغ اور طرف چلا جاتا ہے، میرا دل اور طرف چلا جاتا ہے.